بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تاریخ کا وہ اہم موڑ ہے جسے طے کرنے کے بعد ایک فیصلہ کن دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اوائل اسلام میں مکہ میں مسلمانوں کا ایک الگ نظریات و اقتدار کی حامل اکائی کے طور پر وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ مسلمانوں کو اپنی بقا اور استحکام کے لیے ایک پرامن معاشرے اور خوشگوار فضا کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مشرف القلوب اور حکیم ذات نے مکہ سے 250-300 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور 70 سے زائد اہل و وفا نے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت کی اور عظیم الشان مشن کی تکمیل کے لیے جان و مال کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ وہ وجود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان دیکھنے کے شدید خواہش مند تھے اور آپ کی برکات و عنایات سے مستفید ہونا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کے ورد مسعود سے اس جہان میں سرسبز و شادابیاں اور حسن بہاراں آئیں، ظلمات کفر کافور ہو گئے، ایمان و اسلام کی گونجیں صحرائے عرب سے نکل کر فضاؤں میں تحلیل ہوتے ہوئے وادی عجم کے چارہا جانب پھیل گئیں۔ یقیناً یہ سب آپ کی خدمت شاقہ اور مؤثر دعوت و تبلیغ ہی کا نتیجہ تھا۔ آپ نبی و رسول، داعی و مبلغ، پیکر صدق و اخلاق، بے شمار صفات عالیہ سے متصف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کے ایک مختلف پہلو اور زاویے ہیں جن کو سیرت نگاروں نے الگ الگ باب اور حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایسن روشن باب جس کو تاریخ میں ایک نمایاں مقام و حیثیت حاصل ہے، وہ ہجرت مدینہ ہے۔ لفظ ہجرت پر قدر روشنی ڈالی جائے تو اس کے مفاہیم و معنی کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے کئی واقعات کا احوال بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر موڑ اور ہر محاذ پر ستایا اور تکالیف دیا گئی، جس پر آپ صبر و تحمل کا کامل مظاہرہ فرماتے رہے، اور کفار و مشرکین آپ کو ہر قسم کے تکلیف دیتے رہے، لیکن جب کفار مکہ آپ کو دعوت اسلام سے روکنے میں حد درجہ ناکام ثابت ہوئے اور ایمان و اسلام کا دائرہ کار کافی وسیع ہونے لگا، تو سرداران مکہ نے آپ کے خلاف قتل کی سازش رچنے کے لیے ایک اجلاس رکھا، جس میں آپ کے قتل کی ایک گھناؤنی سازش رچی گئی۔ اب تو ظلم حد اعتدال سے تجاوز کر چکا تھا۔ رب تبارک و تعالی کی جانب سے حضرت جبرائیل امین اذن ہجرت لے کر حاضر بارگاہ ہوئے، اور اس طرح آپ نے مدینہ شریف ہجرت کا عزم مصمم فرما لیا۔ چنانچہ جب کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالی نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں بھی کھلا کر تیار کی تھیں
کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق سنے بادل ناخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن ارقیت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار سور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور اپنے مکان پر تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ شریف کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو پہلی 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ اسی غار میں بسر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اسی نسبت سے یار غار کہلائے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ دوسری طرف دشمنان اسلام کے ظلم و ستم اور اشاعت اسلام میں حائل رکاوٹوں کا سلسلہ بھی تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار ساتھیوں کی مہمان نوازی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے بحکم خداوندی مسلمانان مکہ کو یثرب کی طرف کا ہجرت کا حکم دیا تاکہ مسلمان اس کریہ جبر سے نکل کر امن و امان کے ساتھ فریضہ بندگی سر انجام دینے کے ساتھ تحریک اسلامی کو بھی آگے بڑھا سکیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان مکہ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھائیوں اور گھر کا انتظام کر دیا ہے جہاں تم پرامن طور پر رہ سکو گے۔ یوں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی مسلمانان مکہ مدینہ کی طرف شاہراہ ہجرت پر رواں دواں نظر آئے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ معظمہ کو خار باد کہہ کر مدینہ منورہ چلے آنا اور چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کرنا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے۔ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہر دل عزیز تھے اور صادق و امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ تمام قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے گن گاتے تھے، لیکن نزول وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرو تو اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلانا تھا۔ ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں میں رہ کر نبوت کا یہ فرض منصبی انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آوازیں کسنا اور سب سے بڑھ کر معاشرتی اور اقتصادی مناقضہ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی تکلیف دینا، جن کی داستان بڑی دردناک اور طویل ہے، ان کی بنیادوں پر مسلمانوں کا مکہ میں رہنا محال ہو گیا۔ مکہ میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلم کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق
اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے تھے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اب دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ جس رات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا مستقر بنانے کے لیے روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرانے دوست، جن کے لیل و نہار آپ کے ساتھ گزرے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ اس کٹھن سفر میں استقامت کا پہاڑ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس تاریخی سفر میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے صدق و وفا کے پیکر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال وفا، استقامت اور صبر و تحمل کے نمونے نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ وہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات اور عنایات اور فیاض و سخاوت سے اپنے اور بیگانے جام بھرتے نظر آتے ہیں۔ یاران سفر جہاں جہاں سے بھی گزرے خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے، چنانچہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں انقلاب آفرین تبدیلیوں کا دور آنے والا ہے۔